السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، یہ ہمارا اردو کا پیریڈ ہے اور سبق ہے ہمارا ربائی۔ ربائی کی تعریف میں بہت ہی اچھی طرح سے میں نے کل آف لائن میں نے سمجھائی تھی، جو بچے اسکول میں آئی تھیں، تو ان لوگوں کو ربائی کی ڈیفینیشن تعریف جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو پھر بھی اور سمجھا دیتی ہوں اچھی طرح سے کہ ربائی جو ہے وہ 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور کبھی کبھی 6 بھی ہوتے ہیں، اکثر 4 رہتی ہے، اور اس کے پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہوتا ہے وہ ہم قافیہ ہوتا ہے۔ ہم قافیہ یعنی ایک جیسا، جیسے ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، ایک حلقہ زنجیر تو زنجیر نہیں، ایک نقطہ تصویر تو تصویر نہیں، تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے، ایک شخص کی قسمت کوئی تقدیر نہیں۔ تو اس میں پہلے مصرعے میں نہیں، دوسرے مصرعے میں نہیں، اور تیسرے مصرعے میں نہیں ہے، چوتھے مصرعے میں تقدیر کے بعد نہیں۔ تو یہ تینوں مصرعے جو ہے اس میں ہم قافیہ ہے، تو ایک تو 4 مصروں کی ہوا کرتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے، کبھی کبھی چوتھا بھی ہوتا ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ربائی کا جو چوتھا مصرع جو ہوتا ہے وہ سب سے اثردار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ربائی میں جان آ جاتی ہے۔ تو غزل کا تصور آتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ غزل مطلب جس میں شاعر اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے، اور نظم میں ترانے وغیرہ ہوتے ہیں، نعت میں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اسی طرح سے حمد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو اسی طرح سے ربائی جو ہے وہ 4 مصروں کی ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ آتا ہے ہمارا شاعر کا تعارف۔ شاعر کا تعارف ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو شاعر کا تعارف اس لیے ہم پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ کوئی بھی شاعری یا کوئی بھی نظم یا کوئی بھی غزل وغیرہ جو ہے، جب ہم پڑھنے جاتے ہیں اس کو، تو اس سے پہلے ہم کو شاعر کا تعارف معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اس کی زندگی کے بارے میں ہم کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم جتنا اچھا ہم ان کی زندگی کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، ان کو پرسنل لائف کے بارے میں ان کا ہمارے پاس مطالعہ رہے گا، اتنی ہی اچھائی سے ہم کو ان کی شاعری سمجھ میں آئے گی، اتنی ہی اچھائی سے ہم کو ان کا کلام سمجھ میں آئے گا، کیونکہ جیسا ایک شاعر ہوتا ہے پرسنل اپنی زندگی میں، وہ وہی چیزیں اپنے کلام میں بھی لے کر آتا ہے۔ تو یہ بات آپ دھیان رکھیے گا، کوئی بھی شاعر کے بارے میں اگر آپ کو آگے چل کر بھی پڑھنا ہے، تو آپ کلام پڑھنا ہے، تو آپ اس شاعر کا پہلے مختصر سا تعارف دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو اس کی زندگی کے بارے میں دیکھ لیجئے، اس کی زندگی پڑھیں گے، اسی سے ریلیٹڈ اس کے کلام ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، اب ہم ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ پڑھا ہے ہم نے ان کو پہلے بھی بہت، فراق گورکھپوری، آگے بھی ان کی ایک نظم یا غزل آئی تھی۔ تو دیکھیے، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری اتر پردیش میں پیدا ہوئے، اصل نام تھا ان کا رگھوپتی سہائے، فراق ان کا تخلص ہے۔ گھر میں شعر و شاعری کا چرچہ عام تھا، بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے، دیکھتے آ رہے تھے، سنتے آ رہے تھے۔ ان کے والد منشی گورکھ پرساد عبرت بھی مشہور شاعر تھے۔ دیکھیے، منشی گورکھ ان کے والد ہیں، اور ان کے والد کا تخلص ہے عبرت، تو بول رہے ہیں کہ وہ بھی بہت ہی مشہور شاعر تھے۔ فراق نے تعلیم الہ آباد میں حاصل کی، اور اردو اور فارسی کے علاوہ انگریزی میں بھی ان کو بہت مہارت حاصل تھی۔ اردو تو جانتے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ انگلش اور فارسی میں بھی بہت اعلیٰ لیاقت حاصل کی انہوں نے، اور بعد میں انڈین نیشنل کانگریس کمیٹی جو ہے اس میں شامل ہو گئے تھے، اور کچھ مدت بعد جواہر لال نہرو کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور جیل بھی گئے۔ آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں، مصنف ہوتے ہیں، یہ لوگ جیل کا سفر ان کو طے کرنا ہوتا ہے۔ جیل کی جو مشکلیں ہوتی ہیں، کٹھنائیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو جھیلنا پڑتا ہے۔ تو انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد ہو گئے۔ انگریزی میں انگلش میں انہوں نے ایم اے کیا، اور پھر بعد میں الہ آباد میں جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، وہیں پر وہ یونیورسٹی میں انگلش کے ٹیچر مقرر ہوئے، اور یہیں پر 1959 میں ریٹائر بھی ہو گئے۔ اب دیکھیے، فراق گورکھپوری کے کلام کے کئی مجموعے ہیں، جیسا ہم پڑھتے ہیں گرامر میں کہ
مجموعہ الفاظ لکھیے. تو اسی طرح مجموعہ کسے کہتے ہیں؟ 3-4 چیزوں کو ملا کر جو چیز ایک بنی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مجموعہ. تو ان کے جو کلام تھے تو ان کے کلام کا مجموعہ ہے. ان میں روح کائنات ایک کتاب ہے، اس کے اندر کئی سارے ان کے کلام ہیں. تو وہ کلام کو اکٹھا کر کر ان کا ایک مجموعہ بنا دیا روح کائنات. اور پھر رموز و کنایات اور گلستان اور شبنمستان اور گل نغمہ خاص طور پر قابل ذکر ہے. یہ کئی ان کے مجموعے ہیں، یہ مشہور ہیں بہت. اور ان کی رباعیوں کا بھی ایک مجموعہ ہے جو روپ جس کو جمع کر کے ایک روپ کا نام دے دیا ہے کتاب کا. تو روپ بھی ان کی بہت مشہور ہے، آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اردو میں تاثراتی تنقید کے علمبرداروں میں فراق کا نام لیا جاتا ہے. ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ اندازے اور ان کی کتاب اردو کی عشقیہ شاعری بہت اہمیت رکھتی ہے. شاعری میں فراق کی غزل اور ان کی رباعی کا انداز سارے شاعروں سے الگ ہے. انہوں نے رباعی کی صنف کو ہندوستانی ثقافت کا ترجمان بنا دیا. یہ تو شاعر کا مختصر سا تعارف. اب ہم بڑھتے ہیں رباعی کی طرف. ایک حلقۂ زنجیر تو زنجیر نہیں، ایک نقطۂ تصویر تو تصویر نہیں. ایک حلقۂ زنجیر تو زنجیر نہیں، ایک نقطۂ تصویر تو تصویر نہیں. تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے، ایک شخص کی قسمت کوئی تقدیر نہیں. تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے، ایک شخص کی قسمت کوئی تقدیر نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کا آخری مصرع یعنی چوتھا مصرع جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اثردار ہوتا ہے. تو یہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو دیکھیے اس شعر میں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ زنجیر کا ایک حلقہ، ایک لڑی جو ہوتی ہے زنجیر کی، وہ پوری زنجیر نہیں ہوتی. کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک زنجیر کا حلقہ پوری زنجیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ایک ایک لڑی کر کے جوڑا نہ جائے، پورا ملایا نہ جائے، تب تک کہ وہ ایک زنجیر نہیں بنتی. خالی ایک حلقہ جو ہے زنجیر کا وہ پوری زنجیر نہیں بنا سکتا. اسی طرح صرف ایک نقطہ، اب بچپن میں آپ لوگوں نے بہت کیا ہوگا، اسکول میں ہم کرتے تھے ڈاٹ ہم کو دے دیا کرتے تھے 1 2 3 4 5 پورا شیپ رہتا تھا ایک پکچر کا، اور ہم کو اس میں بولتے تھے کہ ڈاٹ کیجئے اور تصویر کو مکمل کیجئے. تو اس طرح سے ہم ایک ڈاٹ کو کرتے کرتے ہم پوری تصویر بناتے تھے. تو وہی مثال لے لیجئے کہ صرف ایک نقطے سے پوری تصویر نہیں بنتی ہے، بلکہ ایک جوڑ کر نقطے سے پوری تصویر جو ہے وہ عمل میں آتی ہے. تو اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک شخص کی تقدیر یا اس کی ترقی کوئی معنی نہیں رکھتی. صرف ایک شخص اگر پڑھ لکھ لے، اس کی تقدیر اچھی ہو گئی، وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ تقدیر تو قوموں کی ہوتی ہے. پوری قوم مل کر اگر کامیاب ہوئی، پوری قوم مل کر اگر سکسیس ہوتی ہے، تبھی وہ کہلاتی ہے تقدیر. تو مراد یہی ہے کہ فرد کی ترقی، صرف ایک انسان کی ترقی نہیں ہوتی، بلکہ فرد کی جمع افراد کی ترقی جو ہے وہ قوم اور ملک کی ترقی حقیقی معنوں میں ترقی کہلاتی ہے. اور اسی سے ملک کی قوم کی تقدیر ہوتی ہے. اسی سے ہر ایک سے مل کر قوم کی تقدیر بنتی ہے. یہ تھی ہماری پہلی رباعی. دوسری رباعی بھی دیکھتے ہیں. یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے. ہر عیب سے مانا کہ جدا ہو جائے، کیا ہے اگر انسان خدا ہو جائے. ہر عیب سے مانا کہ جدا ہو جائے، کیا ہے اگر انسان خدا ہو جائے. شاعر کا تو بس کام یہ ہے ہر دل میں، شاعر کا تو بس کام یہ ہے ہر دل میں، کچھ درد حیات اور سوا ہو جائے. کچھ درد حیات اور سوا ہو جائے. دیکھیے اس شعر میں فراق کہہ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان بھلے ہی اپنے عمل کو اتنا اچھا بنائے، بے عیب ہو جائے، ساری برائیوں سے بے عیب ہو جائے. مان لیا اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے اور اس کے جیسا کوئی بلند نہیں ہے، تو وہ چاہے کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ چلا جائے، یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی.
کتنا بھی بڑا ہو جائے یہ ضروری، یہ کوئی اس کی کہتے ہیں نا کوئی اس کی کوئی سمجھو ویلیو نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی چیز انسان کے لیے ضروری ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ اور درد میں شریک ہو، ہر عیب سے مانا کہ جدا ہو جائے، چلو مان لیا کہ سارے عیب سے وہ پاک ہے، ایک دم پاک ہے، کیا ہے اگر انسان خدا ہو جائے، چلو مان لیا کہ خدا جیسی بلندی پر بھی وہ پہنچ گیا، لیکن جب تک وہ کسی کام کا انسان نہیں ہے، جب تک وہ دوسروں کے دکھ اور درد میں شریک نہیں ہوتا، جب تک اس کے دل میں درد مندی اور انسان دوستی پیدا نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے کام نہیں آتا، تب تک چاہے نہ وہ کتنا ہی کیوں نہ خدا ہو جائے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو بہت ہی اچھا ہم کو سبق ملا ہے دونوں ربائی میں، تو آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے، پڑھ بھی لیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔